بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت، بادشاہت اور بنو زہرہ۔ انہی دنوں کہیں سیدنا عبد المطلب یمن گئے۔ وہاں ان کے کئی دوست تاجر تھے۔ ایک بار یہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ادھر ایک بوڑھا یمنی عالم آ گیا۔ اسے زمانے بھر کا علم تھا، بہت سی الہامی کتابیں اس نے پڑھ رکھی تھیں، تورات، انجیل بھی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی نگاہ کمزور ہو گئی تھی۔ سیدنا عبد المطلب کی آواز پہ چونکا، سیدنا کو مخاطب کر کے بولا، میں آپ کے جسم کا کوئی حصہ ٹٹول سکتا ہوں؟ سیدنا مسکرائے۔ بوڑھے یمنی عالم نے کہا، میں آپ کا ناک ٹٹولنا چاہتا ہوں۔ سیدنا نے اجازت دے دی۔ وہ بوڑھا یمنی عالم ٹٹولتا رہا۔ اس کا بوڑھا جسم کسی انہونی دریافت سے سر سے پیر تک پھڑپھڑایا۔ اپنے دونوں کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے سیدنا عبد المطلب کے کندھے پکڑے اور بولا، سردار، تمہیں مبارک ہو۔ میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں، نبوت اور بادشاہت، لیکن ان میں ایک چیز قبیلہ زہرہ میں ہے۔ سیدنا عبد المطلب ان دنوں سیدنا عبداللہ کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں بنو زہرہ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ بنو زہرہ کوسی کے بڑے بھائی زہرہ سے تھا۔ بنو زہرہ سے ان کے قدیمی اور قریبی مراسم تھے۔ پھر وہ مکہ کے معزز اور صاحب حیثیت لوگوں کا قبیلہ تھا۔ سردار عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کا رشتہ سیدنا عبداللہ سے طے کر لیا۔ سیدہ آمنہ کے والد محترم وہب کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ساری بات سیدہ آمنہ کے چچا وہیب سے کی۔ وہیب کی اپنی بھی ایک بیٹی خالہ تھی، سیدہ آمنہ کی ہم عمر۔ سیدنا عبد المطلب نے وہیب سے اس کی بیٹی خالہ کا رشتہ اپنے لیے مانگ لیا۔ انہوں نے بات مان لی۔ شاید سیدنا عبد المطلب کے ذہن میں یمنی بڑے عالم کی بات راسخ تھی، جس نے کہا تھا، میں آپ میں بادشاہت اور نبوت دیکھ رہا ہوں، مگر ان میں ایک نعمت بنی زہرہ کے پاس ہے۔ ممکن ہے انہوں نے سوچا ہو بنو زہرہ کے حصے کے حصول کے امکانات بڑھ جائیں۔ شان و شوکت سے بارات نکلی۔ باپ بیٹا دونوں سجے ہوئے۔ سیدنا عبد المطلب کی عمر ان دنوں 80 سال کے لگ بھگ تھی۔ اونچے لمبے گورے چٹے اور باوقار بوڑھے، صحت مند۔ کہتے ہیں مکہ میں سب سے پہلے انہوں نے بالوں پہ خضاب لگایا۔ بالوں کو کالا رنگ کر کے وہ پروقار چال میں اپنی عمر سے کہیں کم لگتے تھے۔ اچانک راہ میں سیدنا عبد المطلب کے دوست ورقہ بن نوفل اور ان کی جوان خوبرو بہن ام قتیلہ کا گھر آ گیا۔ ورقہ بن نوفل عالم آدمی تھے۔ قدیم مکتوبیں پڑھ پڑھ کے انہوں نے اپنی بینائی کم کر لی تھی۔ وہ بھی سیدنا عبد المطلب کی طرح ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ اپنے وقت کے رائج رسالت کے لحاظ سے انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ شاید انہی کے توسط سے خانہ کعبہ کے اندر، جہاں 360 بتوں کو قریش نے رکھا ہوا تھا، وہیں کعبے کے سامنے کی دیوار پہ حضرت مریم اور ابن مریم کی تصاویر بھی بنی ہوئی تھیں۔ وہ انجیل اور تورات کے عالم تھے۔ انہیں علم تھا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ اگر میں نہ گیا تو وہ کیسے آئے گا؟ وہ جو تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا، وہ جو صرف وہی بات کرے گا جو اسے خدا کی طرف سے کہی گئی ہو۔ ورقہ بن نوفل آنے والے نبی کی اور بھی بہت سی بشارتیں بتاتے رہتے تھے۔ بہرحال بارات کی راہ میں جب ام قتیلہ کا گھر آیا تو وہ گھر کی دہلیز پہ تن کے کھڑی تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے عبداللہ کو آواز دی، عبداللہ۔ سیدنا عبداللہ اور عبد المطلب ہاتھ پکڑے سجے سنورے شادی کروانے جا رہے تھے۔ حسن میں پہلے ہی یکتا، یوسف ثانی اوپر سے سج دھج کے دلہا بنے ہوئے۔ دیکھنے والی دوشیزاؤں میں زلیخا کی روح کیسے نہ حلول کرتی۔ ام قتیلہ کی دل کی بات لبوں تک آ گئی۔ سرے عام بیچ گلی کے بلا لیا۔ سیدنا عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا، جاؤ سنو، تمہاری کزن کیا کہتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ام قتیلہ کے پاس آئے۔ ام قتیلہ نے آنکھوں میں تارے نچائے اور مسکرا کے پوچھنے لگی، اتنے سج بن کے کدھر جا رہے ہو؟ بولے، اپنے باپ کے ساتھ شادی کروانے۔ ام قتیلہ بولی، یہ شادی مجھ سے کر لو، میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، میرے والد کرتے ہیں فیصلہ۔ سنو، تمہارے صدقے پہ جیسے 100 اونٹوں کی قربانی ہوئی تھی، ویسے 100 اونٹ میں دوں گی۔ آگے نہ جاؤ، ٹھہر جاؤ، اسی لمحے مجھ سے شادی کر لو۔ سیدنا عبداللہ بہت شرمائے، گورے چٹے تھے، منہ لال ہو گیا۔ سر نفی میں ہلاتے ہلاتے بھاگ کر پھر اپنے والد کے پاس آ گئے۔ بارات نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئی۔ وہب کی بیٹی سیدہ آمنہ سے سیدنا عبداللہ کی شادی ہوئی اور وہیں وہب کے بھائی وہیب کی بیٹی خالہ سے سیدنا عبد المطلب کی۔ دونوں دلہے باپ بیٹا مکہ کی رسم کے مطابق اگلے 3 دن اپنی سسرال کے مہمان رہے۔ کہتے ہیں
اگلے دن کسی کام سے سیدنا عبداللہ گھر سے نکلے۔ اتفاق سے سرے راہ پھر قتیلہ سے ملاقات ہوگی۔ آج اس کی نگاہ عبداللہ کو چھوئے بغیر ہی گزر گئی۔ سیدنا عبداللہ نے قتیلہ سے شرارت سے کہا، سنو، آج تم وہ بات نہیں کر رہی جو کل کہہ رہی تھی۔ قتیلہ نے سیدنا کے چہرے کی طرف اداسی سے دیکھا اور کہا، خدا کی قسم، اس دن تمہارے ماتھے پہ عجیب الوہی نور تھا۔ میں نے اس نور کائنات کی آمد کے قصے سن رکھے ہیں۔ میرے جی میں آیا شاید یہ میرے نصیب میں ہو، مگر کہاں؟ نصیب لکھنے والا نصیبوں میں چوک نہیں ہونے دیتا۔ نور کائنات سیدہ آمنہ کے نصیب میں تھا۔ ان کی چچیری بہن کے ہاں سیدنا حمزہ پیدا ہوئے۔ ان دونوں کی پیدائش میں آگے پیچھے 6 دن کا فرق تھا۔ دونوں میں کئی گہرے رشتے تھے، ایک بھتیجا اور چچا کا، دوسرا خالہ داد بھائیوں کا، بعد میں رضائی بھائی بھی بن گئے۔ جہاں خدا خوشیاں لکھتا ہے وہاں دکھ بھی۔ نور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بڑے دکھ کا آغاز لکھا گیا تھا۔ لکھا یہ گیا تھا، رسول خدا کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے ان کے 25 سالہ جوان حسین و جمیل وجیح باپ سیدنا عبداللہ ایک سفر میں بیمار ہو کے مکہ سے دور یثرب میں وفات پا جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ سیدنا آمنہ نور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی۔ دونوں جہانوں کا والی وارث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔